جب شارک مرہا کے گھر گل کی موت کا سچ بتانے آتا ہے تو بائی چانس شارک کے کپڑے مرہا کے گھر کا فنکشن کی ڈیکوریشن کرنے والے ویٹروں کے یونیفارم کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جب شارک مرہا کے دروازے کے آگے آتا ہے تو ویٹر سامان، کرسیاں وغیرہ مرہا کے گھر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور شارک بھی ماسک پہن کر ان کے ساتھ کام کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اور انائزہ جب شارک کو دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ شارک نہیں ہو سکتا۔ شارک موقع پا کر مرہا کے کمرے میں جاتا ہے تو انائزہ شارک کو مرہا کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور پھر چالاکی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ فوراً اسفن سے کہتی ہے کہ مرہا آپ کو کمرے میں بلا رہی ہے۔ وہ ساتھ ہی خود بھی کمرے میں چلی آتی ہے۔ اسفن شارک کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور شارک کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو انائزہ جلدی سے کہتی ہے کہ اب یہ کیا کہے گا، آپ گارڈز کو بلواؤ اور دھکے دے کر اسے باہر نکلوائیں۔ تو شارک کہتا ہے کہ دھکے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلا جاؤں گا، میں تو مرہا کو گل کے بارے میں بتانے آیا تھا۔ عین اسی وقت مرہا بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے اور سب مرہا کی طرف بھاگتے ہیں۔ شارک موقع پا کر بھاگ جاتا ہے۔ بھاگتے ہوئے شیریں اور تائی جان بھی شارک کو دیکھ لیتی ہیں۔ پھر تائی جان انائزہ کی سب کے سامنے بہت انسلٹ کرتی ہے، جو کہ شیریں برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ انائزہ سے کہتی ہے کہ اتنی بے عزتی کروانے سے بہتر ہے کہ عزت سے گھر میں ہی رہ لیں۔ وہ انائزہ کو لے کر گھر چلی جاتی ہے تو انائزہ کہتی ہے کہ ماں تم نے یہ کیا کیا؟ اسفن کو پانے کے لیے یہ سب تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ تائی امی تو پہلے ہی یہ چاہتی تھیں، آپ نے اچھا نہیں کیا تائی امی کو باتیں سنا کر۔ پھر انائزہ غصے میں شارک کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ضرورت تھی تمہیں سچ بتانے کی؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ میرے پاس اب تمہاری ریکارڈنگز ہیں، تم 2 دفعہ کوشش کر چکے ہو، اگر اب کوشش کی تو میں چھوڑوں گی نہیں، اسی وقت جیل میں کروا دوں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر انائزہ چلی جاتی ہے اور اسفن انائزہ کا پیچھا کر کے شارک کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور دروازے پر دستک دیتا ہے تو شارک باہر جاتا ہے۔ شارک اسفن سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے؟ تو اسفن کہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ انائزہ تمہارے پاس کیوں آئی تھی، جبکہ اب تو تمہارے درمیان کوئی تعلق بھی نہیں رہا۔ ایسا تو شارک سب کچھ سچ سچ اسفن کو بتا دیتا ہے کہ گل کی موت کی ذمہ دار انائزہ ہے، وہ خود نہیں سیڑھیوں سے گر کر مری تھی بلکہ انائزہ نے دھکا دیا تھا گل کو۔ تو اسفن یہ سن کر گھر جاتا ہے۔ پھر اسفن مرہا کو لے کر بیبی کی شاپنگ کرنے بازار چلا جاتا ہے۔ وہاں انائزہ بھی ہوتی ہے اور اسفن اور مرہا کا پیچھا کرتی ہے۔ جب انائزہ دیکھتی ہے کہ اسفن اور مرہا اپنے بیبی کی شاپنگ کر رہے ہیں تو وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف بہروز بھی بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں، اگر میں یہاں رہا تو شیریں اور انائزہ بھی یہاں آئیں گی اور وہ مرہا کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچائیں گی، میرے ہوتے ہوئے بھی میں ان کو روک نہیں پاؤں گا، تو میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ تو اس پر تائی امی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم کہہ تو ٹھیک رہے ہو۔ بہروز کہتا ہے کہ میں مرہا کو خود سمجھا لوں گا۔ دوسری طرف انائزہ اپنی ماں شیریں کو فورس کرتی ہے کہ تم میرے ساتھ تائی امی کے گھر چلو اور میری خاطر تائی امی سے معافی مانگو۔ تو شیریں انائزہ کے کہنے پر مرہا کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو کا بغور جائزہ لیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بہروز مرہا کو کہے گا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں تو مرہا کہے گی کہ بابا میں آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، اگر آپ جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ تو اسی وقت شیریں اور انائزہ بھی آ جائیں گی۔ شیریں کہے گی کہ یہ بھی ٹھیک ہے بھابھی جان، میں مانتی ہوں میں نے ساری زندگی مرہا پر ظلم کیے، اب میری بیٹی پر ظلم ہوا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ مرہا بھی کسی کی بیٹی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھابھی جان، میں آپ سے اور مرہا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، اور مرہا بھی میری بیٹی ہے، ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں اسے جانے دو تاکہ میں بھی اپنی بیٹی کی خدمت کر سکوں۔ تو اس پر اسفن کہے گا کہ نہیں، مرہا نہیں جائے گی، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ چاچو جان بھی یہاں رہیں اور انائزہ کو بھی ادھر ہی چھوڑ دو ہمارے پاس۔ کچھ دن انائزہ بھی ادھر ہی رہ کر چاچو کی دیکھ بھال کر لے گی اور مرہا بھی چاچو سے دور نہیں ہو پائے گی۔ یہ سب باتیں انائزہ دروازے
के पीछे खड़ी होकर सुन लेगी और कहेगी कि अरे यार असफन, तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। मतलब असफन मिरहा के सामने मुझे झुठलाता है, लेकिन वो मुझे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता है। तभी तो उसने मिरहा को हमारे घर भेजने की बजाय मुझे यहाँ रखने का फैसला किया है। और शीरीन भी खुश हो जाएगी कि अब अनाइज़ा इधर रहकर निशाने ठीक ठीक लगा सकेगी। मिरहा का मिसकरज कराना भी अनाइज़ा के लिए आसान हो जाएगा और असफन को बआसानी अपनी अदाओं में फंसा लेगी। लेकिन ये सब शीरीन और अनाइज़ा की गलत फहमी है। असफन के सामने तो अब सारी हकीकत खुल चुकी है। वो अनाइज़ा पर नज़र रखना चाहता है, इसी वजह से वो अनाइज़ा को अपने घर रखने का कह रहा है। नाजरीन, दूसरी तरफ शारक के मालिक मकान ने कहा है कि 2 दिन में घर खाली कर दो। तो शारक बड़ा परेशान है। अब उसके पास तो अनाइज़ा का वसीला भी नहीं रहा पैसे मांगने के लिए। वो मजबूर होकर असफन को कॉल करेगा और कहेगा कि मुझे कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, अकाउंट बिल्कुल खाली है। और ऊपर से मालिक मकान कहते हैं कि घर खाली कर दो, अब मेरे रहने के लिए कोई और जगह भी नहीं है। मालिक मकान कल मुझे घर से निकाल देंगे, तुम मेरी मदद करो, मेरी माँ और बहन कैसे सड़क पर रहेंगी। तो इस पर असफन कहेगा कि मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, तुम्हारी माँ बहन मेरी भी माँ बहन है, इसलिए मैं कुछ करता हूँ। तो नाजरीन, असफन अनाइज़ा को अपने घर रख लेगा और शारक और उसकी माँ बहन को शीरीन के घर में पनाह दे देगा, क्योंकि वो घर शीरीन का नहीं बल्कि बहरोज़ वो घर मिरहा के नाम करवा चुका है। इसलिए जो मिरहा चाहेगी वही होगा और मिरहा असफन की बात कभी भी नहीं टालेगी। असफन शारक को जब बहरोज़ के घर में पनाह दे देगा तो शारक अनाइज़ा के कमरे से सारे सबूत इकट्ठे कर लेगा और असफन को दिखा देगा। ड्रामों के रिव्यूज़ और प्रोडक्शन देखने के लिए हमारे चैनल GOARY ड्रामा रिव्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। शुक्रिया।